اچھا یہ بتائیے گا کہ کیا واقعی ایک صحت مند انسان کو روزانہ 10,000 قدم چلنا چاہیے؟ دیکھیں یہ جو دیکھیں ایک صحت مند آدمی کو 10,000 قدم 15,000 قدم 20 یہ فگر نہیں ہوتی، مطلب کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہے. مطلب اس کو آپ مطلب کسی فگر کے ساتھ نہ ریلیٹ کریں نا. چلیں اور چلیں، بالکل صحیح. جب موقع ملے آپ چلیں. اب اس میں آپ کاؤنٹ کر رہے ہیں کہ جی 10,000 چلوں گا تو ٹھیک رہوں گا، اگر جو ہے نا 10,000 سے تھوڑا سا کم کر لیا 8,000 کر لیا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ جو اس چیز کو ریلیٹ کیا جاتا ہے کسی فگر کے ساتھ، یہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے ہیلدی لائف سٹائل رکھنا ہے، آپ نے چلنا ہے. جب موقع ملا زیادہ چل لیں، جب موقع ملا کم چل لیں. کنسسٹنسی امپورٹنٹ ہے، میں سمجھ رہا ہوں، فگرز امپورٹنٹ نہیں ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور بات بھی ہے، ایک ہوتا ہے آپ باقاعدہ واک کے لیے نکلتے ہیں، چاہے 15 منٹ کریں، چاہے 30 منٹ کریں، چاہے آدھا گھنٹہ کریں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ویسے ہی آفس میں ہی آپ کی بھاگ دوڑ اتنی لگی رہتی ہے کہ جب آپ اپنے اسٹیپ کاؤنٹ دیکھتے ہیں تو وہ 6,000 7,000 قدم بن چکے ہوتے ہیں، وہی جو آپ نے 25 منٹ میں باہر جا کے کرنا ہوتا ہے. اور تیسری اس میں چیز یہ ہے کہ آپ ویسے ہی کہتے ہیں میرے پاس فری ٹائم ہے تو 10 منٹ آپ جہاں پہ بھی ہیں وہاں پہ واک. یہ تینوں میں ذرا بتائیے گا آپ کہ ان سے آفس کے اندر بھی جو آپ کی بھاگ دوڑ لگی ہوتی ہے یا آپ ذہن بنا کے 10 منٹ واک کرتے ہیں، یہ فائدہ دیتے ہیں آپ کو؟ دیکھیے یہ اب میں تھوڑا سا پہلا جو بات آپ نے اس کا جواب دیتا چاہوں. دیکھیے یہ جو آپ کا لائف سٹائل ہے نا، آفس میں چل لیا ادھر کر لیا، اس کو میں کہتا ہوں کہ جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں سیڈنٹری لائف سٹائل. بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں 7-8 گھنٹے سسٹم کے سامنے یا اپنے کام کے ساتھ کر رہے ہیں اور 7-8 گھنٹے گزر گئے، 10 گھنٹے نہ اٹھے نہ چلے نہ سارا کچھ ہے. یہ ہوتا ہے سیڈنٹری لائف سٹائل. یہ بہت ساری بیماریوں کا جو ہے نا وہ رسک فیکٹر ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو آپ کا یہ جو آپ نے نا اٹھ گئے وہاں چلے گئے نیچے چلے، یہ ہوتا ہے موبائل رہنا. تو یہ بہت اچھا ہے، یہ صحت کے لیے فائدہ دیتا ہے، فائدہ مند ہے نا. اس میں آپ کا سیڈنٹری لائف سٹائل آپ بریک کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے. جو ایک رسک فیکٹر ہے دل کی بیماریوں کے لیے، شوگر کے لیے، بلڈ پریشر کے لیے، اس کو آپ نکال رہے ہیں اپنی لائف سے. میں سمجھ رہا ہوں. کہ چلے گئے ادھر چلے گئے، کبھی باس کے کمرے میں چلے گئے، اوپر نیچے چل رہے ہیں. یہ موومنٹ جو 6,000 اسٹیپس ہے جو بھی آپ نے کیے ہیں دن کے سارے دن کے آفس کے اندر، یہ بہت اچھا ہے. یہ بڑی ہیلدی روٹین ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جیسے میں نے ابھی بات کی کہ آدھے گھنٹے کی واک یا ورزش ضروری ہے، تو اگر آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اگر اس طرح میں چل لیتا ہوں اور جو ڈاکٹر نے مجھے کہا ہوا ہے کہ جی گراؤنڈ میں جا کے واک کرو یا جم میں جا کے ایکسرسائز کرو آدھا گھنٹہ روز کی یا 40 منٹ کی روز کی، تو اس کا نعم البدل نہیں ہے یہ. میں سمجھ کہ اگر آپ اس چیز کو جو آپ کے کام کا حصہ ہے 30% فائدہ مل جائے گا، لیکن وہ 100% وہ ہے. اور کئی خواتین ایسی ہوتی ہیں وہ اکثر ہم انہیں کہتے ہیں کلینک پہ آتی ہیں کہ یار آپ واک کیا کریں، آپ ایکسرسائز کیا، تو پتہ ہے آگے سے کیا جواب ہوتا ہے؟ کہتی ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب میں تو صبح اٹھتی ہوں، کھانا بنا کے دیتی ہوں، ناشتہ بناتی ہوں، پھر وہ صفائی بھی میں خود ہی کرتی ہوں، گھر کے سارے کام بھی خود ہی کرتی ہوں، پھر میں دوپہر کا کھانا ہی بناتی ہوں، پھر رات کا تو میں تو سارا دن کام کرتی رہتی ہوں، تو یہی میری ایکسرسائز ہے. دیکھیے میں انہیں کہتا ہوں ہاں ٹھیک ہے، اچھا آپ بیٹھتی نہیں ہیں، سیڈنٹری لائف سٹائل نہیں ہے، یہ بھی ایک اچھا ہے اور اس طرح ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اس کے بدلے میری وہ جو ایکسرسائز ہے یا جو مجھے کرنی ہے یا جو فزیکل ایکسرسائز کا جو ہم کہتے ہیں لائف سٹائل چینجز کرو، آدھے گھنٹے کی ایکسرسائز یا واک یا جم ہونا چاہیے، تو اس کا نعم البدل نہیں ہے وہ اور چیز ہے. اور اس پہ آپ کے ذہن پہ بھی بڑا مثبت اثر پڑتا ہوگا نا. آپ باہر جاتے ہیں، کچھ چیزیں نئی کوئی درخت دیکھتے ہیں، کوئی گراس دیکھتے ہیں، اس سے بھی بڑا آپ کا سٹریس آپ کا ریلیز ہوتا ہوگا. بہت زیادہ. اس میں موسم ہے، انوائرمنٹ ہے، لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، تو اس پہ بڑا اچھا اثر پڑتا ہے. ایک بریک مل جاتا ہے آپ کو. ایک بریک مل جاتا ہے. بالکل صحیح ہے.